جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم اپنی دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ کی ایپیسوڈ نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ ملک کی آیات 2 تا 4 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 7 پر گفتگو کی، جس سے یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کے سلسلے کو اور اس کائنات کو ہماری آزمائش کے لیے تخلیق کیا ہے۔ آپ کے سامنے 2 آیات سورہ ملک اور سورہ ہود کی ہیں، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اور سورہ ہود میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ سامعین، جب ہم معاشرے کے خواص کی بات کرتے ہیں اور وہ اس کائنات پر اور اس میں اپنے وجود پر اور ان کے مابین تعلق پر غور کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان سوالات کے جواب پانے کے لیے ہمارے خیال کے مطابق 2 تصورات کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلا کانسیپٹ یا پہلا تصور کانسیپٹ آف گاڈ، یعنی اللہ تعالیٰ کا تصور، اور دوسرا کانسیپٹ آف سیلف، یعنی ہمارا اپنے بارے میں کیا تصور ہے۔ اب میں اپنے شرکاء سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کانسیپٹس کے حوالے سے گفتگو کریں۔ تو پرویز ہاشمی صاحب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ فرمائیں کہ کانسیپٹ آف گاڈ اور کانسیپٹ آف سیلف کی اہمیت کیوں زیادہ ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو سوالات ہیں نا، یہ ہیں خواص کے، عوام کے سوالات یہ نہیں ہیں۔ اچھا، خواص معاشرے میں جو ہوتے ہیں، پہلے بھی ہم نے گفتگو کافی جگہ پر کر رکھی ہے، وہ 10% سے زیادہ نہیں ہوتے، مگر معاشرے کی مجبوری یہ ہے کہ عوام جو 90% ہے وہ خواص کے پیچھے ہی چلتی ہے۔ اچھا، خواص جو ہیں اس میں جو اب یہ میرا ایکسپیرینس ہے اراؤنڈ 33 ایئرس، کہ ان میں تقریباً 50% جو ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور 50% جو ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ ان کا مقصد صرف کیا ہوتا ہے؟ عوام کو استعمال کرنا اور اپنے مفادات اٹھانا۔ مگر یہ دوسرے جو 50% ہیں، یہ اپنے مفادات سے ابو جا کے بھی سوچ سکتے ہیں، مگر ان کی ایک پرابلم ہے ساتھ میں کہ وہ بلائنڈ بلیف نہیں رکھتے، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ They have certain questions that is got to be answered۔ ہمارے معاشرے کی پرابلم یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی آدمی اس قسم کے سوالات پوچھنا شروع کر دے تو وہ اس کو جج کرتے اور کہتے ہیں تو اس میں تو ایمان ہی نہیں ہے، یہ تو ایمان سے ہی فارغ ہو گیا۔ تو لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے منہ کے اوپر لگ جاتا ہے تالا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ باقی جو رسومات وغیرہ ہیں اگر کوئی ادا کرتا ہے تو ایک طرف ادا کرتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو وہ کہتے ہیں یہ ویسی کہانیاں ہیں، یہ اصل میں پیچھے کچھ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے دیٹ از واٹ دے تھنک کہ یہ ساری میتھس ہیں، کہانیاں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو ان کے سوالات کے جواب نہیں مل رہے۔ تو ہمارا اس میں کیا ہے کہ ہم سوالات خود اٹھاتے بھی ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کلیئرٹی پیدا ہو۔ کن کے ذہنوں میں ہو؟ خواص کے ذہنوں میں۔ سر یہ کیوں خواص کو؟ جی بتائیں۔ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو خواص ہیں، جب ہم خواص کہتے ہیں بائی ڈیفینیشن، یہ ان سے مراد ہماری کیا کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یا ایک بالکل ان پڑھ بندہ بھی خواص ہو سکتا ہے؟ ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے آ جائیں گی چیزیں، آپ خود اپنے خاندانوں میں دیکھ سکتے ہیں، اپنی برادریوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کی گفتگو کر لیتے ہیں، بالکل ان پڑھ ہوگا وقت، اور وہ اس قسم کی گفتگو کر لے گا، اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں یار پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہا ہے، یہ ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ وہ اس قسم کی گفتگو کر لیتے ہیں اور لوگ ان کی باتیں دھیان سے سنتے۔ دیکھیں عوام جو ہے نا، عوام پہلے ہم تھوڑا سا اس کا
پلیز. انالیسس کر. ایک عوام میں سے وہ جو 90% ہے اس میں سے آپ کو ایک آدمی اچھے کام کرتا نظر آتا ہے. یعنی اچھے کام کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ بددیانتی نہیں کرتا, وہ کسی سے اگر عہد کیا ہو, کمٹمنٹ کی ہو تو پورا کرتا ہے. اگر اس کے حوالے کوئی امانت کی جائے, کوئی منصب اسے دیا جائے تو اس کا پورا پورا حق ادا کرتا ہے. وہ دھوکہ دہی نہیں کرتا, وہ غلط طریقے سے دوسروں کے مال غصب نہیں کرتا. اگر یہ کرتا نظر آ جائے اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تم یہ اچھے کام کیوں کرتے ہو, وہ آپ کو جواب دیتا ہے, وہ عوام کی بات, کہ میں نے خدا کو منہ نہیں دکھانا. یس. یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں, یس. یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. That means he has explained the whole philosophy of life to you. آپ کو مزید کسی اس میں سوالات اس سے کر کے الجھانا نہیں چاہیے. He is on the right track. یہ بڑا زبردست ہو گیا. یعنی یہ عوام کی بات کر رہا ہوں, اور عوام میں جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ بھی آپ کو شاذ ہی نظر آئیں گے. یعنی ایسے نہ سمجھیں کہ عوام میں سارے لوگ ایسے کرتے ہیں, ایسے بالکل نہیں کرتے عملی طور اچھا پہ. جو جی, اور جو خواص میں جو ہم نے کیا نا کہ آدھے, یعنی یہ میرا ایکسپیرینس ہے, آپ لوگ اس سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں, کہ خواص نے عوام کو کرنا ہوتا ہے استعمال. لیڈ. وہ خواص جو ہے نا وہ سیاست میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ دانشور بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایجوکیشن میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ بزنس میں بھی ہو سکتے ہیں, سب میں ہو سکتے ہیں. آپ اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں کہ ایک آدمی کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی اگر اس نے کسی جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے, سارے خاندان والے کہتے ہیں اگر اس نے کی ہے تو ہم بھی کریں. ایسے ہی. کیوں؟ ٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ اسٹینڈرڈ. بہتر سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو زیادہ سمجھ ہے اس بات. یعنی وہ عام, آپ کہتے ہیں نا خواص کی کیا تعریف, وہ خواص ہے تبھی اس کے پیچھے چلتے ہیں. اچھا اب وہ جو ہے خواص میں سے اگر 50% برا ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ اپنے خاندان میں سے لوگوں کو ڈیسیو کرے گا. یعنی اصل مسئلہ اس کا کیا ہوگا کہ اپنے فائدے اٹھانے, اپنے مفادات اٹھانے ہیں, اور اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ تو میری بات مانتے ہیں. اور اس میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, مگر وہ آنکھیں بند کر کے چیزوں کو نہیں مان سکتے. یہ میرا مشاہدہ ہے for the last 33 years. آپ لوگ صاحب جوائن اس کریں میں اس ایک میں. تھوڑی انٹرپشن تھوڑی سی میں کر رہا ہوں. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی جب ڈسکشن کی تھی تو اس میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اب اس میں بھی بہت سے لوگوں کے یہ سوالات ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو سوچ سمجھتے ہیں, جیسے آپ خواص کی بات کر رہے ہیں, کہ یہ اچھا عمل سے کیا مراد ہے. آپ کائنڈلی اگر اس کو تھوڑا سی وضاحت فرما دیں. اچھا دیکھیں کہ ایک شاید ہم نے پہلے شاید آپس میں ہی کرتے رہے, مگر میں نے اپنے ویڈیوز میں بھی گفتگو کی ہے, شہادت حق. آپ کو یہ ٹرمینالوجی یاد ہے؟ شہادت حق, حق کی شہادت دینا. ایک حق وہ ہے جو کہ انسان اس دنیا میں لے کر آیا ہے, یہاں سے سیکھتا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو میں بیان کر رہا تھا, کہ جھوٹ نہیں بولنا, بددیانتی نہیں کرنی, عہد کیا تو پورا کرنا, کسی نے امانت سپرد کی ہے تو. اس کی بیسک ویلیو, ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اس کی بیسک ویلیو ایک ہے, دیٹ از انصاف, جسٹس. جسٹس اس کے یہ آف شوٹس ہیں. اس کے لیے, اس شہادت حق کے لیے جو ہم نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی, سمجھیں کہ یہ 100 روپے اللہ تعالیٰ نے سب کو تقسیم کیے ہیں. اس کے لیے کسی مذہب میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے, کسی بھی مذہب میں ہوا, یا مذہب کو نہ بھی مانتا ہو, ان چیزوں کو مانے گا ضرور. تو بھائی اس میں کم سے کم جو آپ کے پاسنگ مارکس رکھ لیں 50%, اگر وہ 50% نہیں لے گا وہ پاس نہیں ہوگا. اس میں یا تو یہ بندے انکار کر دیں کہ جی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. دنیا میں اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے, بس مسلمان ہونا نہیں. بالکل صحیح کہا. اچھا آپ دیکھ لیں کہ دوسروں سے ڈیمانڈ ایسے ہی ہم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بددیانتی نہ کریں, وہ ہم سے جھوٹ نہ بولیں, ہمارے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو پوری کریں.
ऐसी क्या डिमांड करते हैं ना हम, जी। क्यों? क्यों हम जानते हैं कि ये एक अच्छी वैल्यू है, करनी चाहिए, तो फिर हम्म, खुद क्यों नहीं करते? हम्म, इसको कहते हैं, ये पहला हक है जो कि हम लेकर आए हो। वेयर हम्म, एवर वन इज बॉर्न, मुस्लिम, हम्म, हिंदू, क्रिश्चियन, ज्यू, वॉट एवर, हम्म, कोई भी फैमिली हो, उसको ये चीज पता है। फितरत में। ये 100 रुपए, वो अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में हम बात करेंगे ना, आ बिल्कुल जाएगी ठीक। फितरत, जो आपने लफ्ज की इस्तेमाल हम्म, किया। हम्म, वो ठीक बात है कि फितरत अलग चीज है, जबिलत अलग चीज। हम्म, ये 100 रुपए हैं सबके पास। अब देखें, मानते इसको सारे हैं दुनिया में। हम्म, दुनिया में इन वैल्यूज का इनकार कोई भी नहीं करता, मगर हम्म, आगे क्या चीज है? कुछ लोग ये कहते हैं कि ये ग्रेजुअली डेवलप हो, हम्म, ये इनेट नहीं है। हम्म, अब देखें, बिल्कुल ये है। दो रास्ते हैं। अगर ये इनेट है तो इसका, इनबिल्ट। जी इनबिल्ट लेकर आए हैं ना, हम्म, अंदर है, हम्म, हम्म, सीखी नहीं है यहाँ से। आप यहाँ हम्म, मुशाहिदा कर लें, ये मेरी हम्म, बच्ची, हमें तो हर साल बच्चा मेरे घर में पाया जाता है ना। तो वो माशाल्लाह। 2 साल की मेरी एक पोती है, उसके सामने मैं हम्म, कभी बात नहीं करूंगा ये कि भाई तुमने झूठ बोला, हम्म, तुमने वादा किया था पूरा नहीं किया। मगर मैं, उसी की बहन है 5 साल की, उसके साथ मैं कुछ तो बोलता हूँ। हम्म, तो क्या हुआ? उसको किसने सिखाया है? उसने कभी इनकार हम्म, नहीं किया इस चीज का कि आप कहते हैं झूठ हम्म, नहीं बोलना, मुझे तो आज बस समझाएं तो सही, झूठ होता क्या? हम्म, ये बिल्कुल। आपके सामने की बात है। जो हम्म, जिन लोगों का ये कहना है कि आदमी ब्लैंक पेपर होता है और सोसाइटी हम्म, ही है जो इसमें लिखती है, वो ठीक नहीं है। हम्म, इसकी आप हम्म, दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन कि हम्म, अगर ये ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, मसलन इसके ऊपर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर हम्म, ये ग्रेजुअली डेवलप हुआ है तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी, हम्म, फिर कोई आखिरत नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, वो जुल्म है। हम्म, और अगर ये हम्म, नेट है हम्म, और हम्म, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, आखिरत नहीं होती, हिसाब तो फिर भी किताब जुल्म है। पिटाया रहा, तो फिर जुल्म है। हम्म, अगर ये नेट, अच्छा एक्सीलेंट। अच्छा बेसिकली देखें, आई थिंक कोशिश हम ये करेंगे कि लिए कुम सना अमला पे वापस आ जाएं, मगर मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि देखें, एक बात तो ये बात सही है कि आपने जैसे उसकी बच्ची की मिसाल दी कि 5 साल की बच्ची, और उससे आप कहें तो उसको बताने की जरूरत नहीं कि झूठ क्या है, शी इज गॉट दैट इन हर। मगर तब भी एक बात जरूर है कि हम ये देखते हैं कि कुछ चीजों को जो शऊर, जिसको हम शऊर कहते हैं, वो 20 25 इवन 30 साल तक के जाके भी चीजों में एक मेच्योरिटी आती है सही समझने की कि कौन सी चीज है वाकई मे बी एथिकली या किसी चीज के, वो फिर क्यों ग्रेजुअली डेवलप होती है। मतलब क्या हम ये कह सकते, क्योंकि बहुत दफा हम बच्चों से वाली बात भी नहीं कर रहे होते, जो हम शायद 25 या 30 साल के बच्चे से बात कर रहे हो समझाने के पर्सपेक्टिव में भी, कि वो उसका बेसिक पॉइंट अच्छाई और बुराई के लिहाज से भी समझ जाएगा, मगर बच्चों में नहीं होती। तो मगर तो क्या हम ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स तो भेज दिए गए, सिर्फ एज के साथ वो चीज में रिफाइनमेंट होती चली जाती है, और वो खुद ही इंसान जो अक्ल लेकर आया है वो खुद ही अपने आप को वो जी, मतलब खारिज के नेचुरल साथ सर होता है समझता ना है। उसके साथ। खारिज से तो फिर आ रही होती नहीं, है ना इन्फॉर्मेशन, पोटेंशियली उससे बात कर रहा था, पोटेंशियली पोटेंशियल। मौजूद होती है चीज, जी। पोटेंशियली मौजूद होती है, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उभर के सामने आती है। सामने आ बहुत जाती है, सारी बिल्कुल ऐसे। चीजें जो मैंने आपको 5 साल या 6 साल के बच्चे के हवाले से बताया ना, बहुत सी ऐसी जी। चीजें हैं जो 5 6 साल के बच्चे के साथ आप नहीं करते। बिल्कुल। वो आपको पता होता है कि इसको समझ में नहीं आएंगी। हम्म, और वही बच्चा जब वो 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का हो जाएगा तो खुद ही समझना शुरू कर देता है। मगर ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस हमने बात तो सिर्फ ये कर रहे थे कि भाई देखें, ऑप्शन है 2। शहादत की। हम्म, शहादत, शहादत हम्म, हमने कहा था कि शहादत हक। एक तो तो हो, हाँ। शहादत हक, पहली चीज ये है कि वो कुछ लेकर आया है हम्म, कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन है 2 आपके पास। हम्म, एक ये है कि जी वो इननेट है, एक ये है कि इननेट हम्म, नहीं है। हम्म, तो आप अपनी अपनी राय दे दें, क्या कहते हैं? बिल्कुल इन्नेट है और उसको। मॉरल, मैं मॉरल वैल्यूज की और बात कर बिल्कुल।
بالکل. آپ کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بچے کو جھوٹ ہوتا کیا ہے, وہ جسٹ بچہ تو کو آپ پتا ہوتا ہے. یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو اس چیز کی شہادت دینی ہے اچھے عمل میں, اور پھر دوسری شہادت اب آپ اس کا بھی اب دیکھیں نا, یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے کہا کہ یہ کامن ہے, اس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا نبی کے آنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کسی کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کے ساتھ تعلق صرف یہ ہے کہ وہ انسان ہے. جی جانوروں سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, آپ نہ جانوروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. انسان جس کو آپ باشعور انسان سمجھتے ہیں, اس سے آپ کو بالکل پتا ہوتا ہے, کس کو پتا ہے یہ. اچھا, ایسا ہی ہے. اب یہ جو سارے عمل ہے نا, یہ عمل صالح میں آ جائیں گے اس کے تحت. اس کے علاوہ اب یہ آگے بات بڑھی, اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک پرٹیکولر مذہب سے بلونگ کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کوئی نبیوں کی تعلیم ہے جس کو مانتا ہے وہ, تو وہ ایڈیشنل ہوں گے, یہ ختم نہیں ہو جائیں گے, وہ ایڈیشنل ہوں گے اس کے اوپر, اس کے اوپر ہوں گے وہ. اب مثلا میں اگر یعنی اپنے مسلمانوں کی بات کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آ کے تعلیمات دی ہیں. جی بالکل. ان کے علاوہ یہ تو تذکیر ہے نا, یہ تو کہتے ہیں کوئی جی نئی چیز بتانے کے لیے نہیں آئے. جی قرآن مجید ہمیشہ یہ کہے گا کہ یہ یاد دہانی ہے, یہ تذکیر ہے. وی آر ٹیلنگ یو واٹ یو آلریڈی نو. آخرت کے لحاظ سے بھی وہی بولتا ہے کہ اس کی وہ ریمائنڈر ہے, وہ مطلب وہ بتانے نہیں آیا ہے کہ مطلب وہ آخرت کی, یہ ہمیں پتا ہے کہ آخرت ہونی ہے. اگر وہ انیٹ ہے تو آخرت ہونی ہے, جی اگر وہ انیٹ نہیں ہے تو وہ بتاتا رہے, ہم کہیں گے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر انیٹ ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زمانے کے ساتھ اور کسی خاص علاقے کے ساتھ چیز ہوتی رہے. بالکل ٹھیک. تو آخرت تو سب کے لیے, پھر کیسے ہوگی, ٹھیک ہو گیا. اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا لفظ میں نے بولا. اب یہ جو اکاؤنٹیبلٹی چیز ہے نا, یہ ایک تصور ہے, یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. یہ کہیں باہر سے لیا کہ اس کے اندر ہے؟ اندر ہے. اندر اندر ہے, اس کے اندر ہے. جی لہذا اس سے وہ بچ نہیں سکتا. وہ انسان اگر ہے, ہم کانسیپٹ آف سیلف میں بات کریں گے, انسان سے مراد میں کیا ہے. مگر وہ اسحاق صاحب کا جو سوال تھا نا کہ آپ وہ عمل صالح پہ بتائیں, تو اسحاق صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ کچھ چیزیں لے کر آیا وہ. دیکھیں میں نے وہ دوسرے کانسیپٹ کی بات نہیں کی, میں نے کوئی جمالیاتی ایسٹیٹیکل کانسیپٹ کی بات نہیں کی, میں نے کوئی میتھمیٹیکل کانسیپٹ کی بات نہیں کی, میں نے صرف مورل کانسیپٹ کی بات کی. جی کیونکہ یہ سب میں یکساں ہیں. جی اس کے لیے وہ جواب دے. جی اچھا, اس کے بعد وہ اپنے آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, بھی میں مسلمان ہوں. جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو کچھ چیزیں ملی ہیں. جی ملی. اچھا, اس میں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے, اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار اس کو غلط فہمی دور کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ عبادت نماز روزہ اور حج عمرہ ہے. نہیں, وہ مراسم عبودیت ہے. عبادت پوری زندگی ہے. صحیح, بالکل. عبادت پوری زندگی میں آدمی جو ایٹیچیوڈ, جو رویہ اختیار کرے گا دوسرے انسانوں کے ساتھ, وہ پوری کی پوری عبادت ہے. یہ مراسم عبودیت ہے. اور یہ کیا کرتی ہیں کہ اس کو یاد دہانی کراتی صحیح, اسی چیز کی. 5 وقت کی نماز میں پچھلے دنوں کسی سے میں بات کر رہا تھا, تو ان کو اس میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, بلکہ میں وہ اسکول ہی جا رہا تھا اس پہ کریم پہ, تو وہ راستے میں گپ شپ میں کرتا رہتا ہوں, میں چپ کر کے نہیں بیٹھتا. تو اس نے مجھ سے پوچھا ہے, تو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. یہ گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے جانا ہے ایک پرٹیکولر ڈیسٹینیشن. اس کے لیے چیزیں ہیں 2 ضروری سیفلی پہنچنے کے لیے. ایک یہ ہے کہ آپ کا اسٹیئرنگ کے اوپر کنٹرول ہو. جی اسٹیئرنگ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا, اسٹیئرنگ کے اوپر کنٹرول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے, سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے تو فوری طور پہ اس گاڑی کو بریک روک سکے. جی تو میں نے اس کو کہا کہ وہ جو اسٹیئرنگ کے کنٹرول کے لیے 5 ٹائمز پر ڈے ہے صلاۃ, نماز, وہ 5 وقت یاد کراتی ہے کہ بھائی
آپ خود سے یہاں نہیں آئے ہوئے, آپ کو کسی نے یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. آپ ایک مشن پہ ہیں, وہ آج بھی ختم ہو سکتا ہے, وہ کل بھی ختم ہو سکتا ہے. لہٰذا قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کو برقرار رکھنے کے لیے نماز پڑھو. سبحان اللہ. اس کی یاد کیا ہے کہ بھئی ہم خود سے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے اس مشن کے اوپر بھیجا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, جو سامنے آیت ہے, اس نے کائنات ہی اس لیے بنائی ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھا, اب 5 times a day میں جاؤں گا تو مجھے یاد آ جائے گا نا. جی اچھا دیکھیں آپ کیا ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی دنیا کے معاملات میں الجھا ہوتا ہے, اور بعض اوقات اتنا انوالو ہوتا ہے کہ وہ اس چیزوں کو یاد نہیں کرتا. مگر جب جائے گا نماز میں اور وہ کہے گا اللہ اکبر اور رفع یدین کرے گا, یہ ہاتھ اٹھائے گا نا دونوں اوپر, یہ ہاتھ اٹھانے میں چونکہ ہم لوگ چیزوں کی اسپرٹ کے اوپر غور نہیں کرتے اور اس کی فارم میں پھنسے رہتے ہیں, تو یہی بحث ہوتی رہے گی کہ یہ ہاتھ اٹھانے ہیں تو کتنے اٹھانے ہیں, کتنے اوپر لے کے جانے ہیں, کانوں کو لگانے ہیں کہ نہیں لگانے ہیں, انگلیاں کھلی رکھنی ہیں کہ بند رکھنی ہیں. مگر کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ اس کی وجہ کیا. وہ کیا ہے, وہ ایک سمبولک ایکسپریشن ہے. کر ہم کیا رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ دیر کے لیے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں, اور ہم حقیقت کو یاد کر رہے ہیں کہ ہم کسی مشن پہ آئے ہوئے. اور جو بھی پڑھیں گے نا, پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ ساتھ میں ملاتے ہیں, اگر آپ ان کے الفاظ پہ غور کریں گے تو یہی چیز سمجھیں کہ ہم ایک مشن میں ہیں, ہم مشن میں ہیں, میرا فیوچر ہے, میں اپنے فیوچر سے انڈیفرنٹ نہیں رہ سکتا. اچھا, مجھے فوراً یاد آئے گا کہ یار یہ کہ نا یہ میرا مشن یا میرا سفر یہ کل ختم ہو جائے, تو میں کسی آدمی سے جو بات کر رہا تھا اس کو تو میں چکر دینے کی کوشش کر رہا تھا, کیا کروں گا پھر, باز آ جاؤں. سر اس میں تھوڑا سا میں اپنا ریئل, آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریئل سینیریو زیادہ امپیکٹ رکھتے ہیں, تو میں نے یہ سوچا کہ یار میں 12 گھنٹے ایز اے ڈاکٹر کام کرتا ہوں, اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹری کو خاص طور پہ اعجاز اللہ مقدس پیشہ ہونے کے لیے کہ اس میں بہت ولنریبل لوگ بھی آپ تک آتے ہیں, اور آپ ان کے لیے ایک ڈیڈ اینڈ ہوتے ہیں, خاص طور پہ ایک اسپیشلسٹ اللہ کے بعد. اچھا, اب یہ ہے کہ میں نے بھی یہ سوچا کہ یار مجھے نمازیں پڑھنے میں تو ہارڈلی 15 منٹ لگتے ہیں, 5. تو اگر میں 12 گھنٹے ایز اے ڈاکٹر میں نے وہ خدا خوفی اپنے پروفیشن میں, اپنے ایٹیچیوڈ میں, اپنی ڈیلنگ میں خود کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہوئے اپنے اوپر نہ طاری کی, یا پھر میں نے وہ 15 منٹ کر کے کیا یعنی کہ کیا عبادت کر لی آنیسٹلی. تو میں نے, میرے سے جو لوگ بات کرتے ہیں میں نے کہتا ہوں یار کبھی کبھی لوگ تعریف بھی کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ نمازی ہو گئے ہیں, یہ میں کہتا ہوں یار یہ تو میرے خیال پہ یہ بھی بڑی اللہ کی دین ہے, اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ بھی بڑی مشکل چیز ہے, لیکن ان پہ نہیں جو کہ خوف رکھتے ہیں اللہ کا. ٹھیک ہے جی, لیکن میں نے کہا لیکن اگر میں ایز اے ڈاکٹر یہ چیز اپنی ڈیلنگ میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ حالت عبادت میں ہوں کیونکہ میرا پروفیشن ایسا ہے, اور الحمدللہ مجھے اس سوچ نے میری پیشنٹس کے ساتھ ڈیلنگ میں کئی دفعہ ایسا موقع آیا ہے کہ سر انسان ہے ہم بھی اچھے برے موڈ کے ساتھ آتے ہیں اور بول بھی جاتے ہیں, کچھ اوور ڈو بھی کر جاتے ہیں, اوور ریئیکٹ بھی کر جاتے ہیں, تو یقین مانے فوراً پڑھتا ہوں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ یا اللہ بھول چول ہو گئی ہے معاف کر دے. یہ کیا ہے, یہ ریمائنڈر ہے, الرٹ ہو جاؤ بھائی, بالکل الرٹ ہو جاؤ. ایبسولوٹلی کریکٹ. تو لہذا اسحاق صاحب یہ جو آپ عمل صالح کی بات کر رہے تھے, ایک تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم لے کر آئے کوئی چیز, اس کی شہادت ہمیں دینی ہے. اس کو میں کہتا ہوں شہادت حق. اگر آدمی اس کی شہادت نہیں دے رہا تو وہ کیا کر رہا ہے, کتمان حق. کتمان حق کو چھپا رہا ہے, کیونکہ یہ تو اس کے پاس ہے. اور پھر وہ جس نبی کی امت میں سے ہے, اگر ان کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ بھی کتمان کر رہا ہے. تو یہ ایڈیشنل چیز ہے. دیکھیں ہم لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ عمل صالح کا مطلب نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا ہے, یا حج کرنا, یا کیا نام ہے عمرہ کرنا. نہیں, وہ ایڈیشنل چیزیں ہیں بھائی. اس میں سر اس آیت کا بھی حوالہ دوں گا جو جہاں اکثر جس کو مینشن کرتے ہیں بعض ہمارا مولانا حضرات کے, جی میں پچھلی طرح نماز جنازہ پڑھنے گیا تو وہاں پہ بھی انہوں نے خاص طور پہ پڑھ کے سنایا کہ
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اس عبادت میں بعض لوگ صرف یہ میرا خیال مسجد مل لینا اور یہ ساری چیزیں بعض دفعہ مسکنسیپٹلی سمجھ لیتے ہیں. آپ ایگری کریں گے وہ جو آیت ہے سمجھ لیتے ہیں. اسی کے تو ہم نے کہا نا پہلے کہ وہ غلط فہمی. عبادت پوری زندگی ہے. ابھی آپ نے جو سلسلہ بیان کیا نا, آپ کا زیادہ عرصہ جو ہے وہ آپ ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر گزارتے ہیں. بالکل اس میں آپ نے ڈنڈی اگر ماری تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, یس کچھ نہیں ہوگا. کشمیر صاحب پھر ایک سوال میں اسی کو تھوڑا سا اور میں جاننا چاہوں گا, ہم ڈیپ جائیں. عمل صالح یعنی ہم نیک عمل, بیسیکلی نیک عمل یا عمل صالح ہم صرف ان عملوں کو نہیں کہہ سکتے جو مطلب میں بھی صرف واقعی کسی کی مدد کرنا, مطلب لوگوں پہ پیسے مطلب ان کے مالی حالات میں مدد کرنا, یا ہاں مطلب جو کام بھی اگر آپ کو کوئی دیا گیا ہے اور جو کام آپ کو کرنا ہے آپ صحیح طریقے سے اس کو انجام دے رہے ہو, چاہے وہ آپ کا امپلائمنٹ کے ریلیٹڈ ہو, آپ کے گھر میں ہو, کوئی بھی کام اگر آپ صحیح طریقے سے صحیح طور پہ عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی شاید عمل صالح میں ہوگا یا نہیں. بلکہ سر میں تو کہوں گا, سوری میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں, اور میں یہ کہوں گا اس کا جواب ایک لائن میں یہ ہے, کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو فرض ادا نہ کرے اس کے نفل قبول نہیں ہوتے. تو سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے جن کا جو فرائض انجام دینے کا آپ نے اوتھ لیا ہے, چاہے وہ آپ کے آفس ہے, ڈیوٹی ہے, گھر کی ہے, وہ تو آپ نے کرنے اور اس کا بھی آپ کو اجر ڈیفینیٹلی ملے گا اگر آپ صحیح طریقے سے کریں. اور ادروائز جو باقی جو ایکسٹرا آپ آؤٹ آف دا وے جا کے کرتے ہیں وہ بھی ایک علیحدہ چیز ہے. آئی ہوپ یہ آپ کی مراد ہم نے جو بیان کی تھی نا تیسری چیز, امانت کا حق ادا کرنا, یہ جو آپ نے ساری گفتگو کی ہے اس کے انڈر آئی. امانت آپ نے دیکھے نا, بات یہ ہے کہ آپ نے ڈیوٹی ایک اپنے ذمہ لے لی ہے, چاہے پیسوں کے عوض کی لی ہے چاہے پیسوں کے علاوہ لی ہے, اور وہ صحیح طریقے سے اس کو ادا نہیں کر رہے تو وہ کیا کر رہے ہیں, ڈنڈی مار رہے ہیں. تو امانت کا حق نہیں ادا کر رہے, تو لہٰذا یہ چار کے نیچے ہی آ جائے گا, سچائی, دیانت, امانت اور عہد. یہ امانت کے عہد ہے, امانت کے نیچے ہے, یہ ساری چیزیں امانت کے نیچے ہیں. اچھا اب آپ کو میں بتاؤں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدل کریں, کسی جگہ کے اوپر ایکسپلین تو نہیں کیا نا, اس کو پتا ہے کہ ان کو پتا ہے عدل. مجھے اسحاق صاحب کیا ہے وہ آیت جو سورہ نحل کی ہے, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اب اس کے اوپر گفتگو کر لیں, آپ کو پوری فلسفی سمجھ میں آتی. ان اللہ یامر بالعدل, اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا, انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ تو نہیں بتایا کہ عدل کیا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس انسان کو عدل کا بڑی اچھی طرح سے انداز. سبحان اللہ. اچھا آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر سوسائٹی میں 4 قسم کے کریکٹر ہوتے ہیں, چاہے سوسائٹی آج کی ہو, چاہے 5000 سال پرانی ہو, اور چاہے اگر دنیا رہتی ہے 500 سال بعد میں تو وہ یہی ہوگا. 4 کریکٹر, 2 پازیٹیو ہیں اور 2 نیگیٹو. پازیٹیو کریکٹرز ہے ایک عادل اور ایک محسن. یہ 2 پازیٹیو کریکٹرز ہیں, ہر جگہ کے اوپر پائے جائیں. اور 2 نیگیٹو ہیں, ایک ہے معتد اور ایک ہے اسیم. عادل کیا کریکٹر ہے, اب دیکھیں انسان ادھر سوسائٹی میں ایک انڈیویجول ہے اور اس کے ارد گرد سوسائٹی ہے, معاشرہ ہے. اب غور کریں کہ اس نے معاشرے کا کوئی حق ہے اس کے اوپر قائم, یعنی فرائض ہیں اس کی جو ٹورڈ دا سوسائٹی اس نے ادا کرنے ہیں, اور کچھ اس کے رائٹس ہیں جو اس نے سوسائٹی سے لینے ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. سمجھیں کہ ایک جو انڈیویجول ہے اس نے سوسائٹی کو 10 روپے دینے ہیں, میں صرف مثال دے رہا ہوں, اور وہ 10 ہی دے رہا ہے, اور سوسائٹی سے اپنے حق کے طور پر اس نے 10 روپے لینے اور 10 ہی لے رہا ہے. اس کریکٹر کو کیا کہیں گے؟ عادل. 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 اچھا اب دوسرا پازیٹیو کیا تھا؟ محسن. محسن یہ ہے کہ اس نے سوسائٹی کو 10 روپے دینے تھے
وہ 12-14 روپے دے کے بھی خوش ہے، یعنی اپنے فرض سے زیادہ ادا کر، اور سوسائٹی سے اس نے 10 روپے لینے تھے، وہ 6-7 پہ بھی رضامند ہے۔ اب یہ کریکٹر کیا ہے؟ محسن۔ محسن۔ ان اللہ۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کے اوپر تو عدل کی سوال کیا ہے نا، مگر ماں باپ کے بارے میں یہ نہیں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان سے ڈیمانڈ نہ کرو عدل، ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ دوسرے دو نیگیٹو کیا تھا جی ساتھ ساتھ؟ موتد اور اسیم۔ کیا مطلب ہے موتد؟ ایک جو ہے وہ تعدی کرنے والا ہے، جو زیادتی کرتا ہے، زیادہ نکلواتا ہے دوسروں سے۔ اگر اس نے یہی جو سوسائٹی کو، مثال کو آگے بڑھائے نا 10 روپے والی مثال، جی ہاں، تو اگر اس نے سوسائٹی سے 10 روپے لینے تھے تو اس سے وہ زیادہ نکلوائے گا، یعنی اس کی کوشش وہ ہوگی کہ 12-14 روپے لینے کی کوشش کر رہا ہے، جی جی اس کو کہتے ہیں موتد۔ جی۔ اسیم کیا ہے جی؟ اسیم جو حق تلفی کرے گا، اس نے اگر 10 دینے ہیں تو وہ کم دینے کی کوشش کرے گا، وہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے میں کم دے کے ہی، اور اس میں کوئی نہ کوئی دوسروں کا حق مارے گا اور حق تلفی کرے گا۔ اب دیکھیں اب جو اصل اس میں سے کنکلوژن کیا نکلے گا، قرآن مجید کہتا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والے بیسکلی ان دو کیٹیگریز کے ہوں، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ نَسِيمٍ، کہ آخرت کا انکار کرنے والے ان دو کیٹیگریز میں ہوں گے، یا موتد ہوں گے یا اسیم ہوں گے۔ اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو ابھی جرنی کے اوپر جو چل رہے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں، وہ جو یہ کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی ایٹیچیوڈ رویہ ہی بن گیا، وہ انکار کریں گے۔ کیوں انکار کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے بڑی سمپل کہ وہ اپنے آپ کو کٹہرے کے قابل نہیں سمجھتے۔ جو آدمی ایک دفعہ کٹہرے پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جائے، وہ کہے گا مجھے سب سے پہلے کھڑا کرو، اور پھر یہ کہے گا، ڈیمانڈ کرے گا کہ کسی کو نہ چھوڑے، کسی کو نہ چھوڑے۔ صحیح۔ مجھے اس چیز پہ ایک یاد آ گیا ایک واقعہ، ایک دفعہ میرے 2 بردر ان لا جو ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم گھر میں، تو سامنے ٹی وی لگا ہوا تھا، اس میں BBC کی ایک آ رہی تھی ڈاکومنٹ سر، اس میں ایسے جینیٹک جو انجینئرنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کے اوپر گفتگو ہوتی۔ تو مجھے میرا ایک جو بڑا بردر ان لا اس نے کہا کہ میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی، اور اس میں بیان کیا گیا تھا کہ 500 سال کے بعد یعنی یہ جو سائنٹسٹ ہے یہ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ایون ڈیتھ کو کنٹرول کر دیں۔ اس نے یہ جواب مجھے کہا، اور بڑا ایکسائٹیڈ تھا۔ جب اس نے پوری بات کر لی تو میں نے اس کو کہا، میں کہا چودھری صاحب تو کیڑا فائدہ ہے، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کہتا میں سمجھا نہیں۔ میں کہا تسی 500 سال تک زندہ رہنا، بالکل صحیح۔ فائدہ تو ان کو ہوگا جو 500 سال کے بعد ہوں گے، آپ کو تو نہیں فائدہ، آپ تو مر جائیں گے اس سے پہلے۔ بالکل۔ اس سے بیچارے کے اوپر بالکل مایوسی تاری۔ پھر میں نے کہا میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، مجھے بڑا انٹرسٹ ہے اس قسم کی ڈاکومنٹریز میں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی، وہ کہتے ہیں جو سٹیم سیلز ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، اور وہ ہزاروں سال کے بعد بھی آپ اس کو اٹھا کے کھڑا کر سکتے ہیں، بالکل وہی جو آپ ہیں اس سیل سے وہی بن جائے، کھڑا کرنے کے بعد۔ کہتے واقعی he was greatly excited کہ اچھا سائنس نے دریافت کر لیا۔ وہ کہتے ہیں اگر کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو تو یہ کام کر سکتے۔ بڑا ایکسائٹڈ تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوال کیا، میں نے کہا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں سائنس کہتی ہے کہ دوبارہ کھڑا کر لیں گے تو ہم بہت زیادہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں، تو اگر ہمیں مذہب کہتا ہے کہ دوبارہ کھڑا کر لیں گے تو ہمارے اوپر روزداری ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ بالکل خاموشی چھا گئی، انہوں نے جواب نہیں دیا جن سے میں نے سوال۔ جو ساتھ میں میرے چھوٹے بردر ان لا تھے، اس نے کچھ دیر کے بعد کہا، انہیں کہ ایس لئی کہ سائنس نے حساب نہیں نہ لینا۔ یہ بھی بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ حساب جب آیا تھا نا کٹہرے سے گزرنا پڑے گا۔ جی بالکل صحیح ہے سر۔ پرویز ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم کانسیپٹ آف گاڈ
اور کانسیپٹ آف سیلف پر گفتگو کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.